بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے چند دن باقی ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور جمعۃ الوداع ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اب رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ تو جو نیکیاں ہم نے کی ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روزے رکھتے ہوئے جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تو روزوں کے دوران انسان جو روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا، روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور فالتو سامان جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو۔ ان 5 کو ملا کر یا ان میں سے ایک بھی یا ان 5 کو ملا کر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً آج کل ہوگی 80 سے 90 ہزار کے درمیان۔ روزانہ قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، انسان اخبارات وغیرہ میں نیٹ پر دیکھ سکتا ہے۔ تو جتنی بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، اگر یہ ساری چیزیں ملا کر اس قیمت تک ان کی مالیت پہنچتی ہے اور یہ جس شخص کے پاس ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، لیکن ذمہ داری اس کی نہیں ہے، ذمہ داری صرف نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ تو گندم کے لحاظ سے 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت احتیاطاً علماء جو ہے وہ 2 کلو مقرر کر دیتے ہیں، یعنی کم نہ ہو، زیادہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج کل اس رمضان میں جس طرح 150 مقرر کیا گیا ہے، تو بہرحال جہاں بھی انسان رہتا ہو تو وہ اس لحاظ سے 1.25 کلو یا 2 کلو گندم کی قیمت دیکھ لے، جتنی بھی بنتی ہے اتنا صدقہ فطر ادا کر لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو استطاعت کم رکھتے ہیں۔ جو زیادہ استطاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال عطا فرمایا ہے، وہ کشمش اور کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، ان کا تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ کم استطاعت رکھتے ہیں تو وہ گندم کے اعتبار سے ادا کر لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینا کس کو ہے۔ تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت نہیں رکھتا، تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یعنی جس پر خود واجب نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے صدقہ فطر ادا کریں، اور آخری حل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر اس وقت تک بھی ادا نہیں کیا تو پھر انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے لیے جاتے وقت تک بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر لے، لیکن اس کے ساتھ استغفار بھی کر لے جو اس نے دیر کر لی ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں صدقہ فطر کے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر ادا کریں، ان کو دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ جتنا قریبی رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، کہ رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا اور صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، انسان اپنے والدین کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ بہن بھائیوں کو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔
لوگ دوسرے لوگوں کو دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اگر فخر محسوس نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو دیں، لیکن اپنے گھر میں اگر بہن بھائی وہ مستحق ہیں تو ان کو نہیں دیتے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ اجر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔